social justice and change. So as the topic shows that we are going to discuss the relationship between change in economic, political or cultural context and its relationship with the social justice. تو سب سے پہلے ہم سوشل جسٹس کے کانسیپٹ کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، پھر ہم اس کی ریلیشن شپ چیک کریں گے چینج کے ساتھ کیا بن سکتا ہے. سو کانسیپٹ یہ ہے کہ دا وے ان وچ ہیومن رائٹس آر مینیفیسٹڈ ان ایوری ڈے لائف آف پیپل ایٹ ایوری لیول آف سوسائٹی. سو مطلب اس کا سمپل یہ ہے کہ یہ ایسی ایک ہیومن رائٹس کی موومنٹ ہے، ویو ہے کہ جو تمام قسم کے جو سوسائٹی کے اندر جو لیئرز ہوتی ہیں سوسائٹی کی اس کے اندر تمام زندگی میں لوگوں کے اندر یہ ہیومن رائٹس کی جو موومنٹ ہے کہ لوگوں کی جو انسانی جو ان کے حقوق ہیں ان کو اپ رائٹ رکھا جائے، ان کو ہر حوالے سے پرائم ویلیو دی جائے تمام طبقات میں بھی اور سوسائٹی کے تمام جو شعبہ ہے زندگی ہیں. So, social justice is based on the concepts of human rights, equality, equity and fair play. یعنی یہ بنیادی طور پہ یہ انسانی حقوق کی، مساوات کی، برابری کی، اخوت کی اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونے کی جو موومنٹ ہے اس کا نام سوشل جسٹس ہے، اس کے اوپر یہ فوکس کرتی ہے. سو مارجنلائزڈ کمیونٹی نیڈ مور جسٹس. اب یہ اس موومنٹ کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو مضبوط آدمی ہے، جو طاقتور طبقہ ہے کسی بھی معاشرے کا، وہ تو خود بخود جسٹس کر لیتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے. لیکن جو مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے، جو لوور سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کی آواز کو مین سٹریم کی آواز بنانا، اور جو مارجنلائزیشن یا ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے وہ ریس کی بنیاد کے بھی ہو سکتا ہے، ایج پہ ہو سکتا ہے، جینڈر کے ہو سکتا ہے، ریلیجن پہ ہو سکتا ہے، سیکسولیٹی جس کو سیکس کے اوپر ہو سکتا ہے، یا ایون ایتھنیسٹی بیس کے اوپر ہو سکتا ہے، لینگویج کے بیس کے اوپر ہو سکتا ہے، اور ایٹسٹرا ایک لمبی لائن ہے. ٹرانسجینڈر کی بیس کے اوپر ہو سکتا ہے. تو ایک لمبی لائن ہے کہ جس کے اوپر جو لوگوں کو کم درجے پہ، جس کو ایک سیگریگیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پھر وہ پوزیشن نہیں دی جاتی. مثال کے طور پہ اگر پاکستان کے میں پنجاب میں کاسٹ سسٹم ہے، انڈیا میں کاسٹ سسٹم ہے، تو اس کی مثال دیں تو یہ مارجنلائزڈ کمیونٹی ان وجوہات کی بنیاد پہ ہو سکتی ہیں جن کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، پروموٹ کرنا، ان کی آواز اٹھانا، یہ سوشل جسٹس کا بنیادی جو ہے وہ ایم ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پرنسپلز کی جو جسٹس ہے. نمبر 1 ایکویٹی ہے. ایکویٹی کا مطلب ہوتا ہے فیئر پلے، تمام کے لیے جو ہے. لیکن ایکویٹی ذرا ایکویلٹی کے کانسیپٹ سے ذرا آگے کانسیپٹ ہے. ایکویٹی کا مطلب یہ ہے، ایکویلٹی کا مطلب ہے کہ اگر دو افراد کے درمیان 100 روپے بانٹنا ہے تو 50-50 دونوں کو دے دیں، یہ ایکویلٹی ہے. ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ان میں کمزور ہے آلریڈی مالی طور پہ، اس کو ہو سکتا ہے 70 دے دیں، دوسرے کو 30 دے دیں. تو یہ ایکویٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، جو مارجنلائزڈ ہے کسی طرح سے، یا ڈس ایبلٹی کا کوئی فرد یا معاشرہ شکار ہے، اس کے لیے پھر زیادہ حصہ اس کو دیا جائے ڈسٹریبیوشن کی جب بات کرتے ہیں پروڈکشن کی. دوسرا ہے ایکسیس. اب ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رسائی کہاں تک ہے. وہ جسٹس کی بات ہو، وہ ویلتھ کی بات ہو، وہ اپرچونٹیز کی بات ہو، سوسائٹی کی پریویلیج کی بات ہو، ان کو ایکسیس ملنی چاہیے، رسائی ہو تمام لوگوں کی اکراس دی سوسائٹی. یعنی ارسپیکٹو کہ کسی کا طبقہ کون سا ہے، کون سے گروپ سے کسی کا تعلق ہے، ایکسیس تمام کے لیے ہو. تیسری چیز ہے پارٹیسپیشن، کہ تمام قسم کی جو ایکٹیویٹیز کسی معاشرے کے اندر، وہ اکنامکس میں ہو، وہ پالیٹکس میں ہو، وہ کلچر میں ہو، تمام لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اپنے استطاعت کے مطابق اس کو وہ اون کر سکیں. پھر رائٹس کی بات ہے. رائٹس سے مراد وہی ہیومن رائٹس، وہ سب کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. اب یہ اس کے ویز کیا ہے، سوشل جسٹس کی جو موومنٹس ہیں، اس کے کون کون سے میکانزم ہیں، طریقہ ہے کار کیا
دنیا میں ہے جس سے اس کو پروموٹ کیا جا سکے. تو پہلی چیز ہے وہ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو کہ موومنٹ ہے کیا یہ سوشل جسٹس کی. پھر اپنی بلیف سسٹم اور اپنے جو ہیبٹس ہیں ان کے اوپر ورک کریں کہ کون سی ہیبٹس اور کون سے بلیف سسٹم ہے, کس طرح ہم سوشل جسٹس کی موومنٹ کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. پھر لوکل پریزنس کے اوپر ریسرچ کی بڑی ضرورت ہے کہ لوکل مسائل جو کسی علاقائی یا کسی خاص ایریا کے خطے کے مسائل اسی لیول کے اوپر حل کیے جا سکے. پھر ٹیک ایکشن ان یور کمیونٹی کہ اگر آپ جس کمیونٹی کا بھی حصہ ہیں سب سے پہلے اس کو نظر دوڑائیں کہ وہاں پہ کسی کے جو رائٹس ہیں, حقوق ہیں, ان کا ڈینائل تو نہیں ہو رہا, وہ ان کے اوپر انفرنجمنٹ تو نہیں ہو رہی. دوسرا یہ ہے کہ پروٹیسٹ کریں یہاں پہ بھی کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. پھر والنٹیئرلی اپنے آپ کو, اپنے ٹائم کو, ریسورسز کو آگے لے کے چلیں. پھر چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ کس طرح ہم اس کو انفورس کر سکتے ہیں. تو سوشل سیفٹی نیٹ ورکس کے ذریعے کر سکتے ہیں, ہیومن رائٹس کی موومنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں, ہم اپرچونٹی کو بہتر کر کے کر سکتے ہیں. پھر سوشل بیہیویئر جو انسان کا اپنا بیہیویئر ہے ٹورڈ ادرس, وہ بیہیویئر اس کو بہتر کر سکتے ہیں. سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ میں سوشل کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, اس کو پروموٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. پھر خاص طور پہ جو ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہیں ان کی کیپیسٹی, ان کی ایبلٹی, ان کی ایکسپرٹیز, ان کی ایجوکیشن, ان کی لٹریسی, ان کے رائٹس کو بہتر کرنا اور ان کے لیے بلڈنگ, کیپیسٹی بلڈنگ کا کام. پھر مارجنلائز کو امپاور کرنا. امپاور کرنے کا مطلب ہے ان کی کیپیسٹی کو بڑھانا, ان کی ایبلٹی کو بڑھانا کہ وہ اچیو کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ مس یوز آف جسٹس جو ہے وہ اہم ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر, آپ کو یہ نظر آ رہا ہو یہ سنرجسٹک اپروچ ہے سسٹینڈ جو سوشل جسٹس ہے, یعنی امپاور آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 سرکل. تو مارجنلائز کو بلڈنگ ایجنسی, اپنے آپ کو ایز این ایجنٹ, ایز این ایکٹر اس میں شامل کریں. پھر ون ون اپرچونٹیز ہو سب تمام طبقات کے لیے. اور پھر انڈرسٹینڈنگ اس کی لوگوں کے درمیان جو بھی انجسٹس ہو رہا ہے کسی بھی شکل میں اس کو بھی ایکسپوز کریں لوگوں کے سامنے کہ یہ انجسٹس ہے. اس طرح یہ جو سوشل جسٹس کی موومنٹ ہے یہ سسٹین ہو سکتی ہے.